السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد کا بیان دیکھیے، تختی نمبر 19 ہے مد کا بیان۔ حروف مدہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حروف مدہ 3 ہے، الف یا واو، ان کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھے تھے۔ اب یہاں پر ایک الف سے زیادہ جو پڑھ کر کھینچیں گے اس کو مد بولیں گے، اور یہ مد کا بیان میں 3 قسم کے مد ہے، یعنی 3 ٹائپس آف مد ہے۔ نمبر 1 ہے مد متصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اس کو 2 الف 4 کاؤنٹس کے برابر ہم کھینچیں گے۔ جیسے کہ دیکھیے، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے میننگ یہاں پہ یہ ہوگا کہ مد والا جو حروف ہے، جو حروف پر مد آیا ہے، حروف مدہ مطلب جو حروف پہ مد آیا ہے، یعنی جیسے کہ مثال یہاں پر ہے جیم الف زبر جا، اوپر مد ہے، حمزہ زبر آ، تو یہ جو حروف مد جو بولا جا رہا ہے، یعنی یہ الف پہ مد ہے تو الف حرف مدہ ہے، یعنی مد والا حروف ہے۔ اس کے بعد حرف مدہ کے بعد حمزہ جب اسی کلمے میں آتا ہے، یعنی حمزہ کی ایک یہ شکل ہے، اور ایک الف پر جب زبر زیر پیش کچھ ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم حمزہ ہی بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب حمزہ کی یہ والی شکل آئے گی، حمزہ کی پہلی شکل، یعنی حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے اور اس کو ہم دوسرا کلمہ بولیں گے، تو یہ جو حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے تو اس حساب سے یہاں پہ اس کو ہم مد متصل کہیں گے، اور اس کو ہم ایسے کھینچ کے پڑھیں گے، 2 الف 4 کاؤنٹس کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے، 2 سے 3 الف کے برابر بھی ہم اس کو کھینچ سکتے ہیں، جیسے جاء، ایسا۔ تو اس کو ہم بولیں گے مد متصل، اس کو ہم بولتے ہیں مد متصل، متصل اس کو ہم کہیں گے۔ اگر ہم اردو میں لکھیں گے تو اس کو ایسے لکھتے ہیں مد متصل، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مد متصل۔ اس کے بعد آتا ہے مد کی سیکنڈ ٹائپ، مد منفصل۔ مد منفصل میں جیسے میں پہلے ہی بتائی ہوں، ابھی جسٹ بتائی کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ، حرف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں آئے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا مد متصل میں آ گیا حمزہ کی پہلی شکل، اب یہاں پہ آئے گی حمزہ کی دوسری شکل، یعنی کہ فی امرنا میں مثال کے طور پہ بتایا گیا ہے، ایگزامپل ہے، یہاں پہ حرف مدہ کے بعد حمزہ کی دوسری شکل آئی ہے، یعنی کہ یا پہ جو مد ہے، یا جو ہے حرف مدہ ہے، اور یہاں پہ حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، یعنی حمزہ اپنی فرسٹ والی یہ والی شکل میں نہیں آیا، الف والی شکل میں آیا ہے، تو اس کو ہم بولیں گے مد منفصل، 2 الف کے برابر اور 4 کاؤنٹس، ٹھیک ہے، ہو گیا، یہ ہو گیا ابھی۔ اس کے بعد آتا ہے تھرڈ ون ہے مد لازم، ہم اس کو کہتے ہیں نا، مد لازم۔ مد لازم کی مقدار زیادہ کھینچنے کی ہے، اور یہ کب ہوگا؟ حرف مدہ کے بعد والے حروف پر تشدید یا جزم ہونا چاہیے۔ حرف مدہ کے بعد اگر جو بھی حرف آ رہا ہے تو اس پہ تشدید یا جزم ہوگا، جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم لیں گے حاجوک، ایسے۔ یہاں پہ حاجوک میں ہم دیکھیں گے یہاں پہ حرف مدہ کے بعد، یعنی کہ جو الف پر مد ہے، اس کے بعد جیم جو ہے نا، جیم پر تشدید آیا ہے، تو قاعدہ وہی ہے، مد لازم کب ہوگا؟ حرف مدہ کے بعد والے حرف پہ تشدید یا پھر جزم ہو، جزم والے بھی آئیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں، تو اس کو ہم بولیں گے مد لازم، اور اس کو 3 to 4 الف 6 to 7 کاؤنٹس کھینچیں گے، یعنی کہ یہ مد کو زیادہ کھینچا جاتا ہے، جیسے حاجوک، اور یہاں پہ تشدید ہے تو ہم جیم پہ سختی بھی کر رہے ہیں، حاجوک، ٹھیک ہے، یہ ہو گئے مد متصل، منفصل، مد لازم۔ پہلا جو ہے مد متصل میں یہ والا حمزہ آئے گا مد کے حرف کے بعد، دوسرے میں یہ والا حمزہ کی دوسری شکل آئے گی،
اور تھرڈ میں حرف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید یا جزم آئے گا تو مد لازم ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہے مد. اب ہم اس کو آگے پڑھ کر دیکھیں گے. مد کا بیان. سب سے پہلے مد متصل، جو حمزہ ہے نا، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آتا ہے تو وہ مد متصل ہوگا. اور اس کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ 2 الف کے برابر، 2 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جیم الف زبر جا، اوپر مد جا. حمزہ زبر ا، جا. سین یا زیر سی، اوپر مد سی. حمزہ تا زبر ات، سی ات. سین واو پیش سو، اوپر مد سو. حمزہ پیش او، سو او. مد منفصل، اس میں دیکھیے حمزہ مد حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، یعنی جو الف کے حرکت والا حمزہ ہوتا ہے وہ. تو فا یا زیر فی، اوپر مد فی. حمزہ میم زبر ام، فی ام. را زیر ری، فی امری. نون الف زبر نا، فی امرنا. لام الف زبر لا، اوپر مد لا. حمزہ قاف پیش اق، لا اق. اق، قاف پہ قلقلہ کریے، لا اق. جی. سین زیر سی، لا اقسی. میم پیش مو، لا اقسم. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، اوپر مد قالو. حمزہ نون زیر ان، قالو ان. نون الف زبر نا، قالو انا. مد لازم. مد لازم کی مقدار دیکھیے 5 to 6 الف. اس کی مقدار زیادہ ہے، اس کو بہت زیادہ کھینچ کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور مد والے حرف کے بعد جو ہے، بعد والے حرف پر جزم، مد والے حرف کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہوگا. یہاں پہ دیکھیے حمزہ لام کھڑا زبر آل، اوپر مد آل. حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ. نون زبر ن، آل آن. حا الف جیم زبر حاج، اوپر مد حاج. جیم واو پیش جو، حاجو. کاف زبر کا، حاجوک. تین پہ تشدید ہے نا تو سختی اچھے سے کرنا. حاجوک. واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا زبر صاف، اوپر مد وصاف. فا کھڑا زبر فا، وصاف فا. تا زیر تی، وصافاتی. روانی پڑھیے یہاں سے دیکھیے اوپر سے. مد متصل. یہاں پہ دیکھیے حمزہ حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے سب جگہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ مد ہے، مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، یہاں پہ بھی مد. ٹھیک ہے. مد کے بعد ہے نا حمزہ اسی کلمے میں آیا ہے تو یہ ہوگا مد متصل. پھر اس کے بعد ہے مد منفصل. تو یہاں پہ مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد ہے حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، مد ہے اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. تو یہ ہو رہا ہے مد منفصل. ٹھیک ہے. 2 سے 4 الف کی مقدار ہے، 2 سے 4 الف کے برابر اس کو، ان دونوں کو کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مد لازم. مد لازم میں جو ہے
حرف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ مد ہے، اس کے بعد تشدید ہے، یہاں پہ مد ہے، اس کے بعد تشدید ہے۔ تو یہ ہے مد لازم۔ مد لازم کو 6 to 7 الف، 6 to 7 کاؤنٹ کھینچ کے پڑھیں گے ہم، اوکے؟ دیکھیے ابھی روانی ہم پڑھیں گے مد متصل، جاء، سیئت، تا پہ جزم ہے نا، وہاں پہ حمز کا قاعدہ اپلائی کریں گے، سیئت، سوء، مد منفصل، فی امرینا، لا اقسم، اور یہاں پہ امری، نہیں کرنا ہے، فی امرینا لا اقسم، قالوا انا، مد لازم، الآن حاجوک، والصافات